لیسکو کا لاہور میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان 30 اور 40% تک بجلی چوری والے علاقوں کے سوا تمام شہر میں لوڈ شیڈنگ فری قرار دیا جائے گا۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کے مطابق 4200 میگا واٹ ڈیمانڈ اور 4350 میگا واٹ سپلائی کے باوجود سسٹم کو 3900 میگا واٹ پر چلایا جا رہا ہے۔ کمپنی کے پاس 200 میگا واٹ اضافی بجلی موجود ہے۔ اس سال پاکستانی حج نہیں کر سکیں گے، صرف سعودیہ کے مقامی رہائشیوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ سعودی حکومت نے باقاعدہ آگاہ کر دیا، حج درخواستوں کی مد میں شہریوں سے لی گئی رقم کی واپسی کے لیے حکومت نے کام شروع کر دیا ہے۔ رقم واپسی کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور نے اجلاس طلب کر لیا۔ گرمی کے 27 شہریوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں کل بارش کی پیشگوئی، سخت گرمی کا زور ٹوٹے گا۔ شمال مغربی ہوائیں نمی کے ساتھ پنجاب کا رخ کریں گی جو بارش برسائیں گی، جبکہ محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے لاہور میں درجہ حرارت 45 تک جانے کی پیشگوئی۔ کورونا کی سنگینیاں، ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا۔ ہر گزرتے روز شہر کے مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا ملنے لگا۔ آج بھی 2 مقامات سے لاروا برآمد، فوری طلب کر دیا گیا۔ مہنگا آٹا اور سستی چینی کا بحران، عام مارکیٹ کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی قلت، خریداری کے لیے آنے والوں کی مایوس واپسی۔ انتظامیہ کا چینی اور آٹے کی سپلائی میں تعطل کو قلت کا سبب قرار دے دیا۔ گولڈ مارکیٹ میں بھونچال، سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 1200 روپے مزید اضافے سے 24 کیرات کے تولہ سونے کی قیمت 1,27,000 روپے مقرر۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 7 پیسے مہنگا ہو کر 167 روپے 16 پیسے کا ہو گیا۔ شعبہ تعلیم میں اصلاحات کے لیے اقدامات، پنجاب حکومت نئے مالی سال میں 12 ارب 46 کروڑ روپے کا قرض لے گی۔ پروگرام میں نئے کلاس رومز، طالبات کو وظیفے اور خستہ عمارت والے اسکولوں کی بحالی شامل۔ برطانوی ڈونر ایجنسی ڈیفڈا اس حوالے سے پنجاب حکومت سے تعاون کر رہی ہے۔ گندم خریداری کی ناقص پالیسی کا تسلسل رواں برس بھی جاری ہے۔ پنجاب حکومت مزید 157 ارب کی مقروض ہو گئی۔ قرض کی رقم میں 41 ارب کا مارک اپ اور 28 کروڑ کا بینک کمیشن بھی شامل ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت گندم آٹا کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اہم اجلاس، مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ کورونا کے سبب وصولیوں کا بحران، میٹروپولیٹن لاہور کو بجٹ کی تیاری میں مشکلات، 2 ارب خسارے کا سامنا، حجم 10 ارب تک محدود، ترقیاتی کاموں کے لیے 2 ارب مختص کیے جانے کا امکان، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 8 ارب مختص کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کی کفایت شعاری مہم ناکام، مالی بحران کے باوجود وزیر اعلیٰ کے اپنے اخراجات بڑھ گئے۔ سردار عثمان بزدار کے فضائی سفر کے اخراجات میں 3 کروڑ 29 لاکھ کا اضافہ۔ اخراجات میں فضائی معائنے، بین الاضلاعی دوروں کے لیے جیٹ طیارہ اور ہیلی کاپٹر کا استعمال اور کریو کی تنخواہیں شامل ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کی تیار کردہ سستی کورونا ٹیسٹ کٹ نظر انداز، ریپ اور پنجاب حکومت کے دم دلچسپی کے سبب 2 ماہ بعد بھی منظوری نہ مل سکی۔ 800 روپے میں فروخت کے لیے تیار کی گئی 20,000 کٹس ضائع ہونے کا خدشہ۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے منظوری کے لیے تجرباتی سیمپلز پر بھی کام شروع نہیں کیا۔ معاشی مشکلات میں گھری عوام پر تبدیلی سرکار کا ایک اور بوجھ، ایل پی جی کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی صارفین کو 100 روپے فی کلو گرام میں ملے گی۔ سستا ایندھن مہنگا ہونے پر عوام کی دعائیں۔ پنجاب کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا پلان، عرفہ کریم ٹاور کے بعد لاہور میں ایک اور آئی ٹی پارک بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 2 ہفتوں میں جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ آئی ٹی پارک سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم رکھنے والے طلباء اور طالبات کو کاروبار کے لیے سہولتیں دی جائیں گی۔ بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھنے پر ریلوے مزدوروں کا احتجاج، مظاہرین کا مایوس کن بجٹ واپس لینے، تنخواہوں میں 100% اضافے، جبری چھانٹیاں روکنے اور ٹیکنیکل الاؤنس میں 25% اضافے کا مطالبہ۔ ادھر ایپکا اسپیشل ایجوکیشن پنجاب کا تنخواہیں نہ بڑھنے کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی نعرے بازی، تنخواہوں اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ۔ آن لائن گیم پب جی کا نشہ، والدین کے منع کرنے پر 4 دن میں 2 نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔ شمالی چھاونی میں جیونٹی جوزف اور ہنجروال میں ذکریہ نے خودکشی کی۔
جبکہ لاہور پولیس نے آن لائن گیم PUBG کو بند کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ PTA اور FIA کو گیم کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پولیس فرائض سے غافل، صرف نمائشی اقدامات پر زور۔ لاہور 6000 اشتہاریوں کی جنت بن گیا۔ شناختی ایپ اور ہزاروں CCTV کیمراز کے باوجود رواں سال سنگین مقدمات میں ملوث صرف 1% اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام احساس پروگرام رکھنے کا معاملہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ صدر PP پنجاب قمر زمان کارا نے ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کل 24 جون کو کیس کی سماعت کریں گے۔ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت اور گروہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ کرپشن فری پاکستان کے لیے نیب سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا زیر صدارت اجلاس سے خطاب، اجلاس میں مختلف انکوائریز کی منظوری دی گئی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث کا آخری روز، اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ایک دوسرے پر الزام تراشی، چور چور کے نعرے۔ اپوزیشن نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ حکومتی ارکان نے بجٹ کو عوام کے لیے ریلیف اور ٹیکس فری قرار دے دیا۔ اجلاس 23 جون دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ بجٹ کی منظوری کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ، ملکی سیاسی صورتحال، کورونا کے بعد ٹڈی دل اور آٹا چینی گندم بحران پر تشویش کا اظہار۔ قمر زمان کائرہ اور چودھری منظور سے گفتگو کے دوران سابق صدر نے کہا کہ بدقسمتی سے حکومت صوبوں کو کمزور کر رہی ہے، جالے ہمت جمع رکھیں، جلد اچھا وقت آنے والا ہے۔ کورونا سے اموات اور مریضوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ جاری ہے۔ وزیر اعظم ہر روز نیا عذر تلاش رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کے کورونا کے بارے کنفیوژن پر اظہار تشویش، بولے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہنگامی منصوبہ بندی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کا ویڈیو لنک اجلاس، کورونا وائرس سے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کی پالیسی پر نظر ثانی کی ہدایت، جبکہ عید الاضحیٰ پر شہری حدود میں بکر منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کورونا سے اموات اور مریضوں میں بدستور اضافہ، شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 24 اموات اور 538 نئے کیسز۔ 101 روز میں جاں بحق افراد 580 اور مبتلا مرض 34,820 ہو گئے، جبکہ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے 1365 نئے کیسز کی تصدیق، کل تعداد 68,308 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 60 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب پولیس کا ایک اور جوان کورونا سے شہید، پولیس شہداء کی تعداد 11 ہو گئی۔ 3 روز میں مزید 78 جوانوں میں کورونا وائرس کی تصدیق، متاثرہ جوانوں کی تعداد 1398 ہو گئی، جبکہ لاہور پولیس کے اب تک 5 جوان شہید ہو چکے۔ ادھر 7 پاکستانی کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ کاشف بھٹی، محمد حفیظ، وہاب ریاض، محمد رضوان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ محمد حسنین، مساجر ملنگ علی، عمران خان سینئر کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا۔ کورونا وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں قدرے کمی، سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں مریض پہلے سے کم ہو گئے۔ 627 مریض آئسولیشن وارڈز میں زیر علاج، 205 ICU اور 119 وینٹیلیٹرز پر ہیں، جبکہ شدید علیل مریضوں کی شرح بدستور زیادہ ہے۔ کورونا کے سبب لاہور میں مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ، وبا کے غیر معمولی پھیلاؤ کے مد نظر پنجاب حکومت نے مویشی منڈیوں کے قیام پر پابندی عائد کر دی۔ بکر منڈیاں شہر کے دور دراز کم آبادی والے علاقوں میں لگائی جائیں گی۔ جانوروں کی خریداری اور قربانی کے لیے سفارشات کی تیاری کا کام جاری۔ کورونا کے مریض سرکاری ہسپتال جائیں تو جان نہیں بچتی، پرائیویٹ ہسپتالوں میں مال نہیں بچتا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ کورونا کے علاج کے ریٹ مختص کرتی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے پلازما فروخت کرنے کے خلاف سماعت کے دوران ریمارکس۔ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا عدالت کے روبرو پلازما فروخت کا اعتراف۔ عدالت کا پلازما کی فروخت پر بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کو رپورٹ۔
8 जुलाई तक पेश करने का हुक्म। यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका मसाइल पर तुलबा का एहतजाज रंग ले आया। गवर्नर पंजाब की सरकारी और निजी जामियात को तुलबा के लिए फी में रिलीफ की हिदायत। यूनिवर्सिटीज को तुलबा को फी की अदायगी एक साथ में करने की इजाजत देने का खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून का सरकारी यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी खत्म करने के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। वाइस चांसलर के इख्तियारात कम करने के जालिमाना कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। साबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना मशहूद की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की सरकारी यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट की मुखालिफत। सरकारी यूनिवर्सिटीज के साथ एहतजाज में शामिल होने का ऐलान कर दिया। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अल्लाह ने पहले से ज्यादा आवाम की खिदमत का मौका दिया। वज़ीर सेहत पंजाब का सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तकरीब में खिताब। कोरोना मिशन पर मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने डॉक्टर्स और नर्सेज में असनाद तकसीम की। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ओलंपिक डे मनाया गया। IOC ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्पोर्ट्स वर्कआउट एक्टिविटी का एहतमाम किया। टेनिस स्टार असामुल हक ने एक्टिविटी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। असामुल हक ने लॉकडाउन में फिटनेस बरकरार रखने बारे अपने तजुर्बात से आगाह किया।